اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت پوری کرنے پر قادر ہے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے سورۃ العمران میں فرمایا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے دعا کے ذریعے تمہیں مقدر لکھنے کا حق دیا ہے، چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا دو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ، سب تم پر ہے، سب تم پر ہے۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہاری لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ اور دعائیں مانگتے رہو اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انجام بہت جلد ملنے ہی والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور فیکن سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ آج اگر حالات مشکل ہیں تو کل آسانی بھی ہوگی، ان سے بہتر راستے کھل جائیں گے۔ جو کچھ ناممکن لگ رہا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ممکن ہو جائے گا۔ آپ کی دعائیں آپ کو وہ سب دلا سکتی ہیں جو نصیب بھی نہیں دے سکتا۔ یقین ہی تو ایمان والوں کی طاقت ہے جو ہر امتحان میں سرخرو کرتا ہے، اور صبر وہ ہتھیار ہے جو کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتا ہے۔ تو آپ بس صبر کریں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا صبر ضائع نہیں جانے دے گا۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت عن قریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو اللہ پر، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ عز و جل سے، پھر دیکھو اللہ کیسے تمہاری مشکلات کو حل کر دے گا۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ بے شک اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے، خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق۔ تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے کر جائے گا۔ وہ ذات جب کن فرمائے گا تو کائنات کا ہر ذرہ تمہیں تمہاری منزل کی جانب دھکیلے گا، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کب، کہاں اور کیسے اور کس انجانی راہ پر تمہارے لیے وسیلہ پیدا کرتے ہوئے تمہاری زبان سے یہ کلمات نکلوانے ہیں۔ اللہ یہاں سے نکلتی راہ تو بالکل ویسی ہی ہے جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام کو پار لگانے کے لیے بنائی تھی، سمندر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے۔ بالکل ویسے ہی جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور ان کی فتح کروا دی۔ اسی طرح ہر مشکل، ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا، بلکہ اللہ پاک مشکل کے ساتھ ہی آسانی فرما دیتے ہیں، اور عن قریب تمہارے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اس ذات سے مایوس ہو رہے ہو جو کہتا ہے کہ میں وہاں سے راستے بناؤں گا جہاں تم اپنی ساری امیدیں ہار رہے ہوں گے۔ وہ ممکن کرے گا جسے تم ناممکن سمجھ رہے ہو، وہ کن کا رب ہے، وہ فیکن کا نظارہ دکھائے گا۔ تم اس رب پر بھروسہ کرو جو تمہارا بھروسہ نہیں توڑے گا۔ جب تم اللہ کی عرش کی جانب کن کے انتظار میں نم آنکھوں سے دیکھتے ہو تو اللہ اپنی محبت بھری نگاہ تم پر ڈال رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ معجزے کے انتظار میں صبر سے میرا انتظار کر رہا ہے۔ یاد رکھو کہ جب تم صبر کر رہے ہوتے ہو، اس کے کن کے انتظار میں ہوتے ہو، تو وہ وہاں تمہارے لیے ان راستوں سے وسیلے پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ کبھی جو راستے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ رہے ہوں،
وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیزوں سے نواز سکتا ہے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ دل سے نکلی ہر آس ہر امید پوری کرنے پر قادر ہے۔ جو فیصلے رب کے سپرد کر دیے جاتے ہیں پھر بار بار ان کا سوچ کے پریشان ہوا کرتے نہیں۔ رب نے آج تک سنبھالا ہے نا، وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے کہ جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راغ ہو جائے اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اختتام میں تمہاری چاہت کو ہی اپنی رضا اور تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہشوں کو مارا تھا، وہ ہچکیاں اور سسکیاں جب اس کے بدلے تم کہاں کہاں کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک نئے کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے اور تمہاری جھولی بھرنے والی ہے۔ تمہیں سکون دے دیا جانے والا ہے، بہت جلد کن ہونے والا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے بھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگ جائیں گے، اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ سکون میں ہوگا۔ حالات کتنے بھی مشکل ہوں آپ نے مایوس نہیں ہونا، اپنی مشکلات اللہ کے حوالے کر دیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہمیں ان مشکلات سے نکالے گا۔ اپنی مشکلات جب اللہ کے حوالے کر دیتی ہیں پھر کیسے، کب اور کیوں جیسے سوالات نہیں کرتے، بس یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ میرا رب مجھے کافی ہے۔ مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے۔